رشید کا بیٹا مامون الرشید جب اس کا دور حکومت آیا تو وہ ہر سال اپنے دربار میں ایک علمی مجلس منعقد کیا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس مجلس میں ایک اسرائیلی نے تقریر کی اور بڑی علمی تقریر کی، اور بادشاہ جو تھا وہ بڑا متاثر ہوا، مامون الرشید بڑا متاثر ہوا۔ تو اس نے کہا تو اتنا پڑھا لکھا اور بڑا دانا آدمی ہے تو اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتا؟ اس نے کہا میرے باپ دادا جو ہیں وہ یہودی ہیں، تو لہٰذا میں بھی اس دین پہ ہوں، میں اسلام نہیں قبول کروں گا۔ اچھا، جب اگلا سال آیا تو وہی بندہ اسرائیلی جو تھا، اب اس نے اللہ کے قرآن سے تقریر کی، حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں تقریر کی۔ تو مامون الرشید نے پوچھا کہ لگتا ہے کہ تو جیسے مسلمان ہو گیا؟ اس نے کہا میں واقعی مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بتا تیرے مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مامون الرشید نے پوچھا کہ بتا تیرے مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وجہ ایک یہ ہے کہ میں نے اللہ کے قرآن سے یہ آیت پڑھی تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ اس نے کہا میں نے چیک کرنا چاہا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، کیا قرآن میں واقعی رد و بدل نہیں ہو سکتا؟ تو اس نے کہا میں نے 2 نسخے تورات کے لکھے، 2 نسخے انجیل کے لکھے اور اس میں اپنی طرف سے رد و بدل کیا، اور 2 ہی نسخے قرآن کریم کے لکھے، اس میں بھی میں نے رد و بدل کیا آیات میں۔ اچھا، جب میں بازار میں پہنچا تو میں نے وہاں 2 نسخے جو تھے وہ تورات کے، میں نے کہا جی میں نے یہ فروخت کرنے ہیں، تو وہ لینے والوں نے وہ لے لیے اور وہ میں نے فروخت کر دیے۔ پھر تورات کے بھی نسخے اور انجیل کے بھی نسخے میں نے اسی طرح فروخت کر دیے۔ جب قرآن کریم کو فروخت کرنے کی باری آئی، جو میں نے نسخے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے، لکھائی بڑی خوبصورت تھی اس کی، تو میں جب کتب خانے میں گیا تو وہاں جو تاجر تھا اس نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے پہلے دیکھ لینے دو۔ تو اس نے قرآن کریم کو جب بغور دیکھا تو اس میں اس نے بے شمار رد و بدل پایا، تو اس نے کہا لے جاؤ، یہ تیرے ادھر فروخت نہیں ہوں گے کیونکہ تو نے اس میں رد و بدل کیا ہے، اور قرآن کریم تو جو ہے وہ الحمدللہ بچے کو یاد ہے، تو لہذا یہ تیرا فروخت نہیں ہوگا۔ تو کہا جب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ باقی کتابوں میں بھی میں نے رد و بدل کیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ فروخت ہو گئے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا یہ وجہ بنی میرے اسلام قبول کرنے کی، آج میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہوں اور نبی علیہ السلام کا امتی ہوں۔ تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس لیے